بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات، لاسٹ ٹائم آپ نے آکسیڈیشن ریڈکشن کے بارے میں جنرل انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ آکسیڈیشن ریڈکشن کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اور کیا ڈفرینٹ اس کے کنسیپٹس آکسیڈیشنس کے ہیں، کیا ڈفرینٹ کنسیپٹس جو ہیں وہ ریڈکشن کے ہیں۔ اس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے اور وہ ہے، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر کوئی ہائیڈروجن ایٹم ریموو ہو تو وہ کیا ہوگی، وہ ریڈکشن ہوگی، اور اس کی جگہ کوئی الیکٹرو نیگیٹو ایٹم ادھر انٹروڈیوس ہو جائے تو وہ اس کی آکسیڈیشن ہوگی۔ جیسے کہ یہ دیکھیں ArCH3 ہے تو یہ کیا ہو جائے، ArCH2Cl ہو جائے تو وہ اس کی کیا ہو جائے گی، آکسیڈیشن ہو جائے گی، کیونکہ اس میں سے ہائیڈروجن ریموو ہوئی ہے تو ریموول آف ہائیڈروجن بھی آکسیڈیشن ہوگی، اور ایڈیشن آف مور الیکٹرونیگیٹو ایٹم دین کاربن، دیٹ از کالڈ ایز آکسیڈیشن۔ اور ایڈیشن آف لیس الیکٹرونیگیٹو ایٹم ایز کمپیئر ٹو ہائیڈروجن، تو وہ کیا کنسیپٹ ہوگا، وہ ریڈکشن کا ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ انسیچوریشن جو ہے وہ ملٹیپل انسیچوریشن اگر انکریز ہوتی ہے تو وہ بھی آکسیڈیشن ہوگی۔ جیسے CC ڈبل بانڈ CH2 ڈبل بانڈ CH2 ایتھائلین ہو تو اس سے چینج ہو کے کیا بنے، ایسیٹائلین بن جائے، تو اس میں بھی کیا ہو رہی ہے، ریموول آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم ڈبل بانڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کس میں، ٹرپل بانڈ میں۔ تو یہ جو چینج ہے یہ کیا ہوگی، یہ بھی آکسیڈیشن ہوگی۔ اور اس کا ریورس آپ دیکھیں گے کہ ڈیکریز ان ملٹیپل بانڈز in unsaturated compound, that is called as reduction. Increase in multiple bonds is called as oxidation. تو یہ ایک اور کنسیپٹ تھا جو کہ کس کے لیے تھا، جو کہ آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا تھا۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے رولز فار آکسیڈیشن اسٹیٹ، رول فار ڈٹرمنیشن آف آکسیڈیشن اسٹیٹس۔ تو آکسیڈیشن اسٹیٹ کو معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے معلوم کر سکتے ہیں آکسیڈیشن اسٹیٹ؟ تو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، اپیرنٹ چارج آن این ایٹم ان اے کمپاؤنڈ، اپیرنٹ چارج آن این ایٹم ان اے molecule is called as oxidation state۔ تو آکسیڈیشن اسٹیٹ کے لیے آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ یہ جو پین کے ساتھ میں نے لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ دیکھ لیں۔ یہ آکسیڈیشن اسٹیٹ، a bond of the hydrogen with the carbon or anything less electronegative than carbon makes the carbon -1. When carbon is more electronegative, hydrogen is less electronegative, or hydrogen is electropositive, then it will be +1 for hydrogen and -1 for carbon. And you can generalize it from this, any atom less electronegative than carbon، تو
آر مور الیکٹروپازیٹیو دین کاربن، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ ایٹم +1 ہوگا اس کے لیے، اور کاربن کے لیے -1 ہوگا۔ ایک چیز تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ اور یہ کہ اینی تھنگ لیس الیکٹرونیگیٹیو دین کاربن میک اٹ -1، کاربن کو -1 بنائے گا، ہائیڈروجن کو کیا بنائے گا، +1۔ اور a bond to the oxygen, nitrogen or halogen or anything more electronegative than carbon makes the carbon +1, and that atom which is more electronegative than carbon in the compound will become -1۔ سنگل کوولنٹ بانڈ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ 2 باتیں ہوں گی، 2 رولز ہو گئے۔ تیسرا رول کیا ہے، یا پھر ادھر آپ دوسرے رول کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہیلوجن ہو، نائٹروجن ہو یا آکسیجن ہو، آکسیجن، نائٹروجن اور ہیلوجن اور بانڈیڈ ود دی کاربن، تو پھر کیا ہوگا، کاربن جو ہے وہ +1 ہو جائے گا ایک بانڈ میں، سنگل کوولنٹ بانڈ میں، تو وہ الیکٹرونیگیٹیو ایٹم -1 ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا رول کیا ہے کہ کاربن کے ساتھ اگر کوولنٹ بانڈ بنایا ہوا ہو تو اس کے لیے 0 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوگی اس بانڈ کے لیے، ایک کاربن کی اور دوسرے کاربن کی۔ تو یہ ایک رول یہ ہے کہ نیچر آف دی ایٹمز which are connected with the carbon and their electronegativity will determine the oxidation state of the carbon۔ اور دوسرا میتھڈ کیا ہے، دوسرا میتھڈ ہے الیکٹرانز۔ ایک تو بانڈ میتھڈ ہو گیا، یہ بانڈ میتھڈ ہے جس کاربن کے ساتھ کس قسم کا ایٹم جو ہے وہ اس نے کوولنٹ بانڈ بنایا ہوا ہے۔ دوسرا میتھڈ ہے کہ نمبر آف الیکٹرانز ان اے کوولنٹلی بانڈیڈ ایٹم کین بی ڈٹرمنڈ، کیسے معلوم کر سکتے ہیں، number of electrons in a covalently bonded atoms containing molecule, number of the electrons around the atoms in bonded form minus اس کو کریں گے تو number of electrons around atom in the پہلے کیا چیز ہوگی، نمبر آف ویلنس الیکٹرانز ان فری ایٹم، یہ اوپر جو ہے نمبر آف electrons in free atom particularly of the carbon without bonding minus number of electrons around atom in bonded form۔ یہ ایک رول ہے کہ نمبر آف الیکٹرانز آپ کیلکولیٹ کریں گے، وہ آپ کو آکسیڈیشن اسٹیٹ پرووائڈ کرے گا، اس سے آپ کو آکسیڈیشن اسٹیٹ کا پتہ چلے گا۔ تو الیکٹران کو یوز کر کے آکسیڈیشن اسٹیٹ کو جب آپ معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف الیکٹرانز ان دی free atom which is not bonded, how many electrons are present in the free atom which is not bonded, minus
نمبر آف الیکٹرانز اراؤنڈ دی ایٹم ان دی بانڈیڈ فارم. یہ فارمولہ ہو گیا. اب اس فارمولے کو استعمال کرنے کے لیے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بانڈیڈ ایٹم ہوگا تو اس میں شیئرڈ الیکٹران پیئرز ہوں گے، اور شیئرڈ الیکٹران پیئرز کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے؟ شیئرڈ الیکٹران پیئرز کاؤنٹ ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ مور الیکٹرو نیگیٹو ایٹم کے ساتھ. مور الیکٹرو نیگیٹو ایٹم کے ساتھ یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں. ایک آکسیڈیشن اسٹیٹ بائی آکسیڈیشن اسٹیٹ آپ معلوم کرتے ہیں کس میتھڈ سے؟ بائی بانڈیڈ ایٹم سے. بائی بانڈیڈ ایٹم سے، یہ جو آپ نے دیکھا ہے. دوسرا آکسیڈیشن اسٹیٹ آپ معلوم کرتے ہیں بائی الیکٹران میتھڈس. ابھی ہم ان دونوں کو استعمال کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کیسے ان کو استعمال کر کے آپ جو ہے وہ آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. پہلے ہم اگزامپل لیتے ہیں. سمپلسٹ ایگزامپل از فار دی CH4. CH4 از میتھین. میتھین کو دیکھیں، اس میں آکسیڈیشن اسٹیٹ آپ نے معلوم کرنی ہے. پہلے آکسیڈیشن اسٹیٹ آپ معلوم کرتے ہیں کس میتھڈ سے؟ بانڈ میتھڈ سے. بانڈ میتھڈ سے آپ معلوم کریں تو اس کے ساتھ 4 ہائیڈروجن ایٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ کیا ہے؟ لیس الیکٹرونیگیٹیو دین کاربن ہے. تو +4 فار 4 ہائیڈروجن. تو کاربن کے لیے کیا ہوگا؟ -4، تاکہ اس کا اوور آل کیا ہو جائے؟ 0 ہو جائے. تو کاربن ہیز -4 آکسیڈیشن اسٹیٹ ان CH4. کس میتھڈ سے؟ بائی بانڈ میتھڈ سے. اب اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں کس میتھڈ سے؟ الیکٹران میتھڈ سے. ان ٹرم آف الیکٹران میتھڈ. اب نمبر آف الیکٹرانز اراؤنڈ دی کاربن وچ از ناٹ بانڈیڈ اور وچ از فری کتنے ہوتے ہیں؟ 4 الیکٹرانز ہوتے ہیں. تو +4 ہو گئے اس کے اپنے. اور بانڈیڈ فارم میں کتنے ہیں؟ اس کے ارد گرد 8 الیکٹران ہیں. 4 ہائیڈروجن ہیں، ہر ہائیڈروجن کے ساتھ ایک شیئرڈ الیکٹران پیئر ہے. 4 ہائیڈروجن ہیں تو اس کے ساتھ کتنے الیکٹران ہو گئے؟ 8 الیکٹران. لیکن 8 الیکٹران کاربن کے ساتھ کیا ہوں گے؟ -1 کاربن کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے، چونکہ یہ کیا ہے؟ مور الیکٹرونیگیٹیو ہے ایز کمپیئر ٹو ہائیڈروجن. تو -8 لکھیں گے. تو -8 +4 کیا ہے؟ فری اسٹیٹ میں کاربن کے ارد گرد جو الیکٹران ہے. اور -8 کیا ہے؟ بانڈیڈ فارم میں جو کاربن کے ارد گرد شیئرڈ الیکٹران پہ ہیں. تو اب +4 -8 کس کے برابر ہوگا؟ -4. تو الیکٹران ان ٹرم آف الیکٹران میتھڈ آکسیڈیشن اسٹیٹ کتنی ہوئی CH4 میں؟ آکسیڈیشن اسٹیٹ جو CH4 میں -4 ہے. اور بانڈ میتھڈ سے CH4 میں آکسیڈیشن اسٹیٹ کتنی ہے؟ -4. دونوں میں سے آپ کے پاس ایک ہی طرح کا آنسر آپ کو ملتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کیلکولیٹ دی آکسیڈیشن اسٹیٹ آف دی کاربن ان دی کاربن ڈائی آکسائڈ بائی دی یوز آف بانڈ میتھڈ اینڈ بائی دی یوز آف الیکٹران میتھڈ. اس کو دونوں کو استعمال کریں اور پھر کیا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو بانڈ میتھڈ ہے اس کو دیکھیں تو 2 آکسیجن ایٹم ہیں اور اس نے 4 بانڈ بنائے ہوئے ہیں کاربن کے ساتھ. ہر ایک بانڈ کا -1 ہوگا، پھر ہر ایک CO بانڈ کا -1، پھر دوسرے بانڈ کا -1. تو ڈبل بانڈ کے لیے -2 ہو گیا. تو 2 ڈبل بانڈ ہیں تو -4 ہو گیا. کس کے لیے؟ 2 آکسیجن ایٹم کے لیے. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے -4 کو
نیوٹرلائز کرنے کے لیے کاربن کا آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی +4. تو +4 -4 فار 2 آکسیجن ایٹم از -4 فار کاربن از +4. اوور آل جو مالیکیول ہے وہ کیا ہوگا؟ 0 ہوگا. آکسیڈیشن اسٹیٹ اس کی 0 ہو جائے گی چونکہ یہ نیوٹرل ہے. تو کاربن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں +4 ہے. اب اس کا ہم یہ تو بانڈ میتھڈ سے ہو گیا. اب اس کا الیکٹران میتھڈ سے کرتے ہیں. کاربن کے ارد گرد کتنے الیکٹران ہوتے ہیں فری اسٹیٹ میں؟ 4 الیکٹران، 4 ہو گیا. اور کاربن کے ارد گرد جو ہے وہ بانڈڈ فارم میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 8 الیکٹران ہیں. اور وہ 8 الیکٹران کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے؟ وہ کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے؟ مور الیکٹرونیگیٹو ایٹم کے ساتھ. کتنے الیکٹران ہو گئے؟ 8 الیکٹران ہو گئے. اور وہ موسٹ الیکٹرو نیگیٹو ایٹم کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے. تو اب اس کو کریں، یہ کتنا ہوگا؟ یہ +4 اور -4 آ گیا آکسیجن کے لیے. تو +4 اس کے لیے آگے 0 ہو گیا ٹوٹل. تو آکسیجن کے لیے کتنا آ گیا؟ اس کے آگے +4 اور -8. +4 اور -8. اچھا، +4 اور اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں یہ 2 آکسیجن ہے. ایک آکسیجن کا -2 ہو گیا، دوسرے آکسیجن کا -2، -4 اور کاربن کے لیے +4. تو اس کے الیکٹران میتھڈ میں اس کو پھر ڈسکس کریں گے. میرے خیال میں یہ اس طرح صحیح ابھی ایکسپلین نہیں ہو رہا ہے اس میں. +4 اور اچھا، اگلی اگزامپل آپ دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں، یہ CH3OH ہے. اس کو نیکسٹ ٹائم میں ڈسکس کریں گے. اس کو جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو. یہاں پہ آ جائیں، CH3OH ہے، یہ میتھائل الکول میں. تو کاربن کے ساتھ 3 ہائیڈروجن ہیں، تو 3 ہائیڈروجن +3 ہو گئے. ایک آکسیجن کا کیا ہو گیا؟ -1. تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ +2 فار دی کاربن ان میتھائل الکول. یہ کون سا میتھڈ ہے؟ یہ بانڈ میتھڈ ہو گیا، بانڈ میتھڈ. اور بانڈ میتھڈ میں کتنا آ گیا؟ +3 آ گیا ہائیڈروجن کے لیے، -1 ہائیڈروجن کے لیے. نیٹ کتنا ہو گیا کاربن کے لیے؟ +2. نیٹ آ گیا +2. اب کاربن کے لیے، کاربن کے 4 ہوں گے اس میں، جس میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں. الیکٹران میتھڈ سے 4 الیکٹران ہو گئے فری اسٹیٹ میں. پھر کیا ہو گیا؟
اس میں کتنے ہوں گے 6 الیکٹرانس. 6 الیکٹرانز آگے کس کے ساتھ؟ اس کاربن کے ساتھ شیڈ میں. ٹھیک ہے، اس کاربن کے ساتھ شیڈ میں کتنے ہوں گے 6 الیکٹرانز ہیں. تو 6 الیکٹرانز ہائیڈروجن کے آگے یہ 2 الیکٹران جو ہوں گے وہ تو آکسیجن لے لے گا چونکہ مور الیکٹرونیگیٹو کے ساتھ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو 4 فری میں ہو گئے، 6 کس میں ہو گئے؟ 6 کیا ہو گئے مائنس 4 یہ ہو گئے، اس کی آتی ہے +2 اس میں، اور 4 اور اس میں کتنے الیکٹران ہو گئے؟ یہ 3 الیکٹران پیر آ گئے. ٹوٹل کتنے آ گئے؟ یہ اس کے پاس -6 آ گئے، -6 اور پھر +2. ذرا اس کو پھر دیکھیں، ایک دوسری اگزامپل کو ہم لے کے پھر آگے اس کو یہ ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کلیئرٹی کے لیے. آپ کیا کریں گے؟ نمبر آف ویلنس الیکٹرانز ان فری ایٹمز آر وداؤٹ بانڈنگ مائنس نمبر آف الیکٹرانز اراؤنڈ ایٹمز ان بانڈیڈ فارم. تو 4 - 8 = -4 کس میں؟ یہ آ گیا CH4 میں. تو +4 - 4 یہ ٹھیک آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں کس میں کاربن مونوآکسائڈ میں. کاربن مونوآکسائڈ میں دیکھیں یہ تو -2 فار آکسیجن اور +2 فار کاربن. ٹھیک ہے، تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ 4 اس کے پاس کس میں ہے؟ فری اسٹیٹ میں، اور بانڈڈ فارم میں اس کے پاس کتنے پیئر ہیں؟ وہ جو دونوں پیئرڈ ہیں وہ 4 الیکٹران وہ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہو گیا؟ 0 ہو جائے گا اس کے ساتھ بانڈڈ فارم میں. تو نیٹ کتنا رہ جائے گا؟ +4. یہ الیکٹران میتھڈ سے آ گیا، یہ بانڈ میتھڈ سے آ گیا. اب آکسیجن کو دیکھیں، 4 - 0 ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھیں، ابھی دوبارہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو دیکھیں. یہ آپ کے پاس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ -2 ایک آکسیجن کے لیے، 2 کے لیے -4 اور کاربن کے لیے کیا ہوگا +4. اب کاربن ڈائی آکسائڈ کے الیکٹرانک میتھڈ دیکھیں وہ کس طرح ہوگا. یہ فری اسٹیٹ میں کاربن کے ارد گرد کتنے الیکٹران ہیں؟ 4 ہیں. اور شیئرڈ فارم میں کتنے ہوں گے؟ یہ 2 جو آکسیجن کے ساتھ شیئرڈ الیکٹران پیر ہیں، 4 الیکٹران پیر، وہ سارے اس کے ساتھ چلے جائیں گے. کس کے ساتھ؟ آکسیجن کے ساتھ، کیونکہ مور الیکٹرونیگیٹو ہے. تو لہٰذا 4 - 0 ہوگا، تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ پھر +4 کے برابر ہو جائے گا. تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا الیکٹران میتھڈ سے بھی +4 ہوگا. کیسے کہ کاربن کا فری اسٹیٹ میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ آؤٹر موسٹ شیل میں 4 الیکٹران، اور شیئرڈ میں کاربن کے ساتھ کتنے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹرانز ہیں؟ 0. کیونکہ یہ سارے جو 4 بانڈ بن رہے ہیں آکسیجن کے ساتھ، وہ سارے آکسیجن کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ 0. لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ +4. تو الیکٹرانک میتھڈ سے بھی +4 آتا ہے اور بانڈ میتھڈ سے بھی
+4 آتا ہے. اب اس کی طرف آ جائیں، کس کو، یہ CH3OH ہے. CH3OH میں بانڈ میتھڈ سے اگر آپ کرتے ہیں تو آکسیجن یہ -1 ہے، اور کاربن کے لیے +3، ہائیڈروجن کے لیے +3 ہے. +3 اور -1 کتنا رہ گیا؟ +2. +2 کس کا آ گیا؟ +2 آ گیا ہائیڈروجن کے لیے. اور پھر کاربن کے لیے کتنا آتا ہے؟ یہ -2. کاربن کے لیے کتنے ہیں؟ -2. کس میں؟ میتھائل الکول میں. اب ہم اس کا دوسرا میتھڈ استعمال کرتے ہیں، الیکٹران میتھڈ. الیکٹران میتھڈ سے کس طرح ہوگا؟ نمبر آف فری الیکٹران دی کاربن کتنے ہوں گے؟ 4. نمبر آف الیکٹرانز ان دی بانڈڈ فارم کتنے ہوں گے؟ یہ آکسیجن والا ایک پیئر تو آکسیجن کے ساتھ چلا جائے گا، اس کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو 6 الیکٹران جو ہیں وہ ہائیڈروجن والے کاؤنٹ ہوں گے، کس کے ساتھ؟ کاربن کے ساتھ. تو یہ کیا ہوگا؟ -6. +4 اور -6 کس کے برابر ہوگا؟ -2. پھر دیکھیں کاربن کے فری اسٹیٹ میں کتنے الیکٹران ہیں؟ آؤٹر موسٹ شیل میں 4. اور بانڈڈ فارم میں کتنے ہیں؟ یہ 3 جو شیئرڈ الیکٹران پیئر، لہٰذا 6 ہو گئے. آکسیجن کا الیکٹران پیئر کدھر جائے گا؟ وہ اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگا، کاربن کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو ہائیڈروجن کے کتنے ہو گئے؟ -6. فری میں کتنے تھے؟ +4. تو نیٹ کتنا ہو جائے گا؟ -2. میرے خیال میں ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور دیکھیں اور ایگزامپل ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہو گیا، ٹھیک ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا یہ دیکھیں، یہ ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا پھر دیکھ لیں. کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک آکسیجن کا -2 ہے، ڈبل بانڈڈ ہو. تو -2 تو 2 کا کتنے؟ -4. اور کاربن کتنا ہوگا؟ +4. کس میتھڈ سے؟ یہ بانڈ میتھڈ سے. الیکٹران میتھڈ سے دیکھیں وہ کیا ہے؟ یہ 4 ہے. 4 الیکٹرانز ہیں کاربن کے اراؤنڈ ان دی فری اسٹیٹ، اور کمبائنڈ اسٹیٹ میں کتنے الیکٹرانز ہیں؟ 0 ہیں. سارے الیکٹران کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے؟ شیئرڈ آکسیجن مور الیکٹرونیگیٹو کے ساتھ. 4 - 0. تو الیکٹران میتھڈ سے بھی اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ کتنا ہے؟ +4 آتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کون سا ہے؟ یہ فارمل ڈیہائیڈ ہے، یہ HCOH. تو اس میں ہم کاربن کا آکسیڈیشن اسٹیٹ معلوم کرتے ہیں. تو 2 ہائیڈروجن ہیں تو +2 ہو گئی. تو ایک آکسیجن ڈبل بانڈیڈ ہے تو -2 ہو گئی. -2 فار آکسیجن، +2 فار 2 ہائیڈروجن. تو کاربن کے لیے کیا ہوگی؟ کاربن کے لیے 0 ہوگی. تو 0 آکسیڈیشن اسٹیٹ آف دی کاربن از پریزنٹ ان فارمل ڈیہائیڈ اکارڈنگ ٹو دی بانڈ میتھڈ. اب اس میں آپ استعمال کریں کون سا؟ الیکٹران میتھڈ فار ڈٹرمنیشن آف دی آکسیڈیشن اسٹیٹ آف دی کاربن ان دی فارمل ڈیہائیڈ. اس میں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاربن کے فری فارم میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 4. +4 ہو گئے. پھر ادھر جو ہیں وہ یہ 2 ہائیڈروجن ہیں، یہ لیس الیکٹرونیگیٹو ہیں دین کاربن. تو اس کے 2 شیئرڈ الیکٹران پیر وہ کاربن کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے ان دی بانڈڈ فارم. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے پاس آئے ہیں تو -4 الیکٹران ہوں گے. +4 اس کے اپنے تھے، -4 اس کے بانڈڈ فارم میں آ گئے. تو آکسیجن والے کدھر گئے؟ وہ آکسیجن کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے، کاربن کے ساتھ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو +4 - 4 کیا ہو جائے گا؟ 0. تو الیکٹران میتھڈ بھی استعمال کریں تو کاربن کی 0 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے. بانڈ میتھڈ بھی استعمال کریں تو کاربن کی
زیرو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے کس میں؟ فارملڈیہائڈ میں. اور آ جائیں ایک اور ایگزامپل دیکھیں، وہ کیا ہے؟ کاربن کی. کاربن کا جو آکسیڈیشن ہے وہ کتنی ہے؟ -2. وہ کیسے ہے ابھی دیکھیں. ایک یہ اس کو اس طرح دیکھیں، یہ کاربن ہے، کاربن کے ساتھ جب ہوگی تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کیا ہوگی؟ 0 ہوگی. ادھر ہائیڈروجن ہے، ادھر ہائیڈروجن ہے، اس ہائیڈروجن کو +1، اس ہائیڈروجن کو +1، تو +1 کتنا ہو گیا؟ +2 ہو گیا. اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ -2. یہ -2 ہے. تو بانڈ میتھڈ سے کاربن آف دی ایتھائلین ہیز دی آکسیڈیشن اسٹیٹ -2. ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے الیکٹران میتھڈ سے. الیکٹران میتھڈ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو فری الیکٹرانز کتنے ہوتے ہیں کاربن کے اراؤنڈ؟ جب ایٹم از ناٹ بانڈیڈ ود دی اینی ایٹم تو 4 ہوں گے، 4 الیکٹران. تو 4 الیکٹران اب بانڈیڈ میں کتنے ہوں گے؟ یہ کاربن کے ساتھ ہیں تو یہ تو نہیں ہوں گے، یہ ظاہر برابر ہی اٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہائیڈروجن والے ہیں یہ کتنے ہیں؟ 2 یہ اور 2 یہ 4 ہیں. ٹھیک ہے، 2 یہ اور 2 یہ 4 ہیں. اور جو شیئرڈ الیکٹران پیر ہوتے ہیں، ایک الیکٹران اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوگا، ایک الیکٹران اس کے ساتھ، ایک الیکٹران اس کے ساتھ، ایک الیکٹران اس کے ساتھ. ایسے اس میں بانڈ میتھڈ میں ان کی 0 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہوتی ہے جب 2 کاربن کے ساتھ ہوں. وہ ود رسپیکٹ ٹو دی کاربن 0 ہوتی ہے. اب بانڈڈ فارم میں کتنے الیکٹران ہو گئے؟ 2 الیکٹران ادھر سے اس کے پاس آ گئے، 2 الیکٹران ادھر سے اس کاربن کے پاس چلے گئے. تو یہ 2 یہ ہو گئے اور یہ کتنے ہو گئے؟ 2 یہ ہو گئے، 2 یہ ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 6 الیکٹران ہو گئے. کس میں؟ بانڈڈ فارم میں. بانڈڈ فارم میں R کاربن کے ارد گرد -6 ہیں اور فری میں کتنے تھے؟ +4 تھے. تو نیٹ کیا ہو جائے گا؟ نیٹ -2 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہو جائے گی کس کی؟ کاربن کی ان ایتھائلین اور ان ایتھین. ایک اور ایگزامپل آپ دیکھیں، اس میں یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے؟ فارمک ایسڈ ہے، HCOOH. فارمک ایسڈ میں بھی آپ کیا کریں؟ فارمک ایسڈ میں آپ دونوں میتھڈ جو ہیں وہ استعمال کریں، بانڈ میتھڈ اور الیکٹران میتھڈ فار دی ڈٹرمنیشن آف دی آکسیڈیشن اسٹیٹ. تو کیسے ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں، یہ اس کاربن کے ساتھ 2 آکسیجن ہیں، یہ -1 ہو گیا، یہ -2 ہو گیا. ٹوٹل آکسیجن کے لیے کتنے ہو گئے؟ -3 اور ہائیڈروجن کا کتنا ہوگا؟ +1. -3 2 آکسیجن کے، +1 ہائیڈروجن کا کتنا ہو گیا؟ -2. اور -2 کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کاربن کتنا ہونا چاہیے؟ +2. تو یہ دیکھیں، یہ اس کا کتنا ہے؟ +2 آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے کس کا؟ کاربن کا ان دی فارمک ایسڈ. اب آپ اس کا کیا کریں؟ الیکٹرانک میتھڈ سے کیلکولیٹ کریں آکسیڈیشن اسٹیٹ. کاربن کے فری فارم میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. اور شیئرڈ فارم میں کتنے ہیں؟ یہ شیئرڈ اس کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ چلا جائے گا، یہ شیئرڈ الیکٹران پھر اس کے ساتھ چلے جائیں گے. اور اس میں کتنے؟ یہ 2 الیکٹران ہوں گے اور یہ مائنس ہوں گے. 4 - 2 +4 -2 کتنا ہو جائے گا؟ +2. تو الیکٹران میتھڈ سے بھی +2 آتا ہے اور بانڈ میتھڈ سے بھی کیا آتا ہے؟ +2 آتا ہے. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، یہ ہے CH4 میتھین میں.
پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بانڈ میتھڈ سے. تو بانڈ میتھڈ سے 4 ہائیڈروجن کا، ہر ایک ہائیڈروجن کا +1 ہے تو 4 ہائیڈروجن کا +4 ہوگا. تو کاربن کا کیا ہوگا نیوٹرلائز کرنے کے لیے -4 فار دی کاربن +4 فار دی ہائیڈروجن. نیٹ کتنا ہوگا؟ +4 کس کا ہوگا؟ فار ہائیڈروجن، -4 ہوگا کاربن کے لیے. تو یہ دیکھیں -4 ہے، اوور آل چارج جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں الیکٹران میتھڈ سے آکسیڈیشن اسٹیٹ کاربن کی CH4 میں کیا ہوگی. کاربن کے فری اسٹیٹ میں الیکٹران ہوتے ہیں کتنے؟ 4. آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے ہوتے ہیں؟ 4 الیکٹران ہوتے ہیں. اور بانڈڈ فارم میں کتنے ہیں؟ CH4 میں 8 الیکٹران ہیں. اور وہ 8 الیکٹران کس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے؟ ود مور الیکٹرونیگیٹو. کاربن از مور الیکٹرونیگیٹو ایز کمپیئر ٹو ہائیڈروجن. تو اس کے ساتھ کاؤنٹ ہوں گے. تو 4 - 8 تو یہ کس کے برابر ہوگا؟ -4. تو آپ استعمال کریں کون سا؟ الیکٹرانک میتھڈ استعمال کریں یا پھر دوسرا میتھڈ کون سا ہے؟ آپ بانڈ میتھڈ استعمال کریں یا الیکٹران میتھڈ استعمال کریں. تو ان دونوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ کاربن کی معلوم کر سکتے ہیں. تو کاربن کی آکسیڈیشن اسٹیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں +4 سے لے کے -4 تک ہوتی ہے. میکسیمم +4 ہوگی اور منیمم -4 ہوگی. -4 کس میں ہوتی ہے؟ CH4 میں. اور +4 کس میں ہوتی ہے؟ CO2 میں. کیا ہوتی ہے CO2 میں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن کتنی ہوتی ہے؟ +4. اور CH4 میں کیا ہوتی ہے؟ CO2 میں +4 اور CH4 میں -4. تو اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کاربن کی ویری کرتی ہے کس میں؟ +4 سے +4 کاربن کی کب ہوگی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں ہوگی. -4 تک جائے گی. -4 کس میں ہوگی؟ CH4 میں. 4 ہائیڈروجن کے لیے +4 ہے تو کاربن کے لیے کیا ہوگا؟ -4. تو +4 اور -4 ٹوٹل جو ہے وہ 0 ہو جائے گا. تو اس طرح آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں آکسیڈیشن اسٹیٹ آف دی ایٹمس. اب اس کے ساتھ ہے آکسیڈائزنگ ایجنٹ. کیا ہوتے ہیں آکسیڈائزنگ ایجنٹ؟ وہ ہوتے ہیں which oxidizes other substance itself is reduced. ہمیں کیسے پتہ چلے گا ریڈیوس کا؟ جب اس کا آکسیڈیشن اسٹیٹ کسی کا ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ میں کم ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوگا. اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کیا ہوگا؟ which reduces other substances itself is oxidized. اور جو آکسیڈائز ہوگا تو ریڈیوسنگ ایجنٹ کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہوگا؟ انکریز ہوگا ڈیورنگ دی ریئیکشن. تو اس طرح آپ آکسیڈائزنگ ایجنٹ، ریڈیوسنگ ایجنٹ کو پہچان سکتے ہیں. آج کے لیے میرے خیال میں یہ کافی ہے. آپ اور بھی کچھ یہ مختلف کمپاؤنڈز لے کے اس کی ذرا ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کو کوائٹ کلیئر ہو جائے. اور میرے خیال میں ابھی کاربن ڈائی آکسائڈ والا جو کیس تھا وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کیسے آپ اس کی الیکٹران میتھڈ سے، اور دوسرا کون سا میتھڈ ہے؟ بانڈ میتھڈ سے آپ اس کی آکسیڈیشن اسٹیٹ کو معلوم کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کچھ اور ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اوکے دین، خدا حافظ.